کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 11 باب 47 آیت سے 54 آیت تک۔ تم پر افسوس کہ تم نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے انہیں قتل کیا۔ سچ مچ تم گواہی دیتے ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کی تائید کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو انہیں قتل کیا اور تم قبریں بناتے ہو۔ اسی لیے خدا کی حکمت نے کہا کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گا، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس پشت سے جواب دہی کی جائے۔ ہابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور ہیکل کے درمیان ہلاک ہوا۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی پشت سے جواب دہی کی جائے گی۔ اے علماء شرع، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ تم آپ داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا، اور جب وہ وہاں سے نکلا تو فقیہ اور فریسی اسے بے طرح چمٹنے اور دک کرنے لگے اور اس کی گھات میں رہے تاکہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی تلاوت مقدسہ بمطابق مقدس لوکا 11 باب 47 آیت سے لے کر 54 آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزوں، مقدس لوکا نے انجیل مقدس کے ابتدائی ابواب میں مسیح یسوع کی پیدائش اور اس کے بچپن کے واقعات لکھے ہیں، اور پھر معجزات اور تعلیمات کو تحریر کیا۔ لیکن باب 11 میں یسوع المسیح کے یروشلم کی جانب سفر کا ذکر کیا ہے، چونکہ یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر تھا، اور اب معجزات سے زیادہ اس کے منہ سے کہے گئے کلمات کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ فریسیوں نے اس کے معجزات کو رد کیا، اس کی تعلیم کو رد کیا، لیکن اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو غور سے سنا، اس کا تجزیہ کیا، تاکہ کوئی ایسا نقطہ تلاش کریں اور جسے بنیاد بنا کر اسے ہلاک کریں۔ اور اسی مخاری کے پیش نظر ایک فریسی نے اسے دعوت پر بلایا تاکہ اس کے گرد گھیرا تنگ کریں، تاکہ اس کے خلاف ثبوت تلاش کر کے اسے واجب القتل قرار دے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی دوست نما دشمن اپنے چہروں پر محبت، دوستی، ہمدردی اور چاپلوسی کا نقاب چڑھا کر دوسروں کو دھوکے سے ہلاک کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں دھوکہ دہی، فریب اور دشمنی ہوتی ہے، مگر چہرے پر نقاب در نقاب چڑھے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر دشمن دشمنی کرے تو زیادہ خطرے کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دشمن ہے تو دشمنی ہی کرے گا۔ لیکن اگر دشمن محبت کی زبان بولنے لگے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک زہریلا ناگ پھنکارنے کے بجائے لوری گانے لگے۔ آج کے انجیل مقدس کی تلاوت میں کچھ ایسا ہی ہوا کہ فریسی نے خداوند یسوع مسیح کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور اس پر
الزامات کی بوچھاڑ لگا دی۔ میرے عزیز، فریسیوں کے اس رویے کو دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے گھر کے پنکھے سے ٹکرا کر ایک چڑیا زخمی ہو گئی اور اس کے زخموں پر مرہم لگانی چاہی، مگر اس چڑیا نے مجھے چونچ سے زخمی کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے پنجوں اور چونچ کے ہر زخم کو سہا، مگر اس کے زخموں کی دیکھ بھال کی، اسے پانی اور دانہ دنکا بھی کھلایا۔ اس معصوم اور زخمی پرندے کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ میں اسے کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کی مدد کر رہا ہوں، اور اس احساس کے بعد اس نے بھرپور تعاون کیا، اور یوں میں نے اس کے زخموں پر سکون سے مرہم لگا کر اس کی جان بچائی۔ لیکن میرے عزیزو، فقیہوں اور فریسیوں، قوم کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں، حتیٰ کہ یہودی قوم نے خداوند یسوع کے نجات کے منصوبوں کی مخالفت کی۔ خداوند یسوع نے دن رات لا علاج بیماروں کو شفا دی، انہیں زندگی کے اعلیٰ نجات بخش تعلیم سے نوازا، ان کے مردوں کو زندہ کیا، لیکن ان کے دل موم نہ ہوئے۔ اتنے معجزات دیکھ کر بھی وہ اس سے آسمانی نشان مانگتے رہے۔ زندگی بخش کلام کو جسے انبیاء سننے کی خواہش کرتے تھے، سن کر بھی نہ بدلے۔ ان کی اس بے حسی اور کم ظرفی کو دیکھ کر خداوند یسوع نے ان پر افسوس کیا اور کہا کہ وہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ میرے عزیزو، زیتون کے باغ اور یوسفات کی راہ میں 4 سفید قبریں جو کہ زکریا، حجائی، ملاکی اور ابی شالوم کی ہے، استادہ ہیں، اور خداوند یسوع المسیح نے انہیں احساس دلایا کہ اب وہ اس کی جان کے خواہاں بھی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع نے انہیں خبردار کیا کہ وہ آسمانی بادشاہت میں نہ تو خود داخل ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ یسوع المسیح کو مسیحا مان لیتے تو ان کا رتبہ، عہدہ، ذریعہ معاش سب ختم ہو جاتا، اور انہی کی خاطر انہوں نے لوگوں کو یسوع المسیح اور اس کی تعلیم سے دور رکھا۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی بے شمار خود ساختہ مذہبی رہنما ہیں جو عزت، دولت اور شہرت اور عہدوں کی خاطر لوگوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی تعلیم دوسروں کے لیے حسد، نفرت اور بغض پر مشتمل ہوتی ہے۔ تفرقے کی روح سے وہ کلیسیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ آج کی تعلیم، آج کی انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خداوند یسوع پر ایمان لائیں اور غیروں کی تعلیم سے دور رہیں، اور خداوند یسوع المسیح اور اس کی تعلیم کو دل سے قبول کر کے اس کے حکموں پر چلے، تاکہ دنیا ہمارے کاموں سے جان لے کہ ہم خداوند یسوع کے ہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔